السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برتن کو ڈھک کر رکھنا چاہیے یا نہیں، خاص طور پر رات میں؟ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول غط الاناء وأوقوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيه وباء لا يمر بإناء ليس عليه وقاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، برتنوں کو ڈھک دو اور مشکیزوں کو بند کر دو، اس لیے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں آسمان سے وبائیں اترتی ہیں، اور وہ وبا جس برتن کے پاس سے بھی گزرتی ہے نہیں داخل ہوتی مگر اسی برتن میں جس برتن کا منہ کھلا ہوا ہو یا جس مشکیزے کا منہ کھلا ہوا ہو۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ رات میں خاص طور پر برتنوں کو ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح پانی کے جو برتن ہیں ان کو بھی ڈھک کر رکھنا چاہیے، اور اس کی علت بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ اس سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں آسمان سے وبائیں نازل ہوتی ہیں، اور جو برتن کھلا ہوا ہوتا ہے، جو برتن ڈھکا ہوا نہیں ہوتا، اس وبا میں سے کچھ حصہ اس برتن کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اس کھانے کے اندر یا اس پانی کے اندر مل جاتا ہے، اور جب ہم اس کھانے یا پانی کو استعمال کرتے ہیں تو وبائیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں۔ تو لہذا ادب یہی ہے کہ جب آپ رات میں سوئیں تو برتنوں کو ڈھک دیا کریں، پانی کے جو برتن ہیں ان کو بھی اچھی طرح ڈھک دیا کریں۔ دوسری حدیث شریف ہے موطا امام مالک کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اغلق الباب واوقوا السقاء واقفئوا الاناء واطفئوا المصباح فان الشیطان لا يفتح غلقا ولا يحل وقاء ولا يكشف اناء وان الفويسقة تزرم على الناس من بيتهم۔ اس حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دروازوں کو بند کر دو، برتنوں کو ڈھک دو، مشکیزوں کو بند کر دو اور چراغ کو بجھا دو، اس لیے کہ شیطان کوئی دروازہ نہیں کھول سکتا، ڈھکا ہوا برتن نہیں کھول سکتا، ڈھکے ہوئے برتن میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور چوہیا فویسقہ، چوہیا جو ہوتی ہے وہ گھروں کو جلا دیتی ہے۔ تو اس حدیث شریف میں بھی معلوم ہوتا ہے جب آپ سونے لگیں تو برتنوں کو ڈھک دو، دروازے کو بند کر دو، اسی طرح چراغ، بتی، لائٹ جو جل رہی ہو اس کو بجھا دو۔ اور اس کی علت بھی بیان کی گئی ہے، اگرچہ اب وہ تو نہیں پائی جاتی، کیونکہ پہلے جب دیے جلتے تھے تو اس میں جو بتی ہوتی تھی چوہیا اس بتی کو، کیونکہ وہ تیل میں جلتا تھا تو تیل پینے کے لیے اس بتی کو اٹھا کر لے جاتی تھی، اور وہ جلتی ہوئی ہوتی تھی تو گھر میں آگ لگ جاتی تھی۔ تو وہی علت بیان کی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ چوہیا جو ہوتی ہے وہ گھروں کو جلا دیتی ہے۔ تو اس حدیث شریف سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ سوئیں تو برتنوں کو ڈھک دو، دروازوں کو بند کر دو، ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھلا ہوا ہو اور خدا نخواستہ کوئی چور اچکا داخل ہو کر کوئی نقصان پہنچا دے۔ یعنی صرف یہ حفاظت ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرو گے، عمل کرتے ہوئے آپ دروازہ بند کرو گے بسم اللہ پڑھ کر، تو انشاءاللہ آپ کا گھر بھی محفوظ رہے گا اور سنت پر عمل کرنے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شروع میں تو یہی ہے کہ دروازہ بند کر دو، چراغ بجھا دو، اخیر میں اس میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نہ ہو ڈھکنے کی تو ایک لکڑی ہی بسم اللہ پڑھ کر رکھ دو۔ یعنی بسم اللہ جب پڑھ کر ہم اس لکڑی کو رکھیں گے تو وہ بھی ڈھکنے کا ہی کام کرے گی، اس میں بھی شیطان داخل نہیں ہوگا، اس میں بھی وبائیں، اگر اس رات میں وبائیں نازل ہو رہی ہوں گی تو وبائیں پانی کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے سے ادب ہیں کہ جب سوئیں تو دروازہ بند کر کر سوئیں، اسی طرح جب سوئیں تو کھانے کو ڈھک کر سوئیں، پانی کا جو برتن ہے اس کو بھی ڈھک کر سوئیں، لائٹ وغیرہ جو جلی ہوئی ہے ان کو بھی بجھا کر سوئیں، تاکہ خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اگر بلب جلا ہوا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شارٹ سرکٹ سے کوئی نقصان ہو جائے، لہذا ان چیزوں پر عمل کرنے سے آپ کی حفاظت بھی ہوگی اور سنت پر عمل کرنے کا آپ کو ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ چیزیں ادب کی قبیل سے ہیں، لیکن ان پر عمل کرنے میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ دوسرا سوال ہے، خون نکلنے سے وضو کب ٹوٹتا ہے؟ اگر خون یہ پیپ نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جائے، صرف یہ نہ ہو کہ زخم لگا لیکن خون اندر ہی ہے، باہر نہیں نکلا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گی، لیکن خون نکلے اور اتنی مقدار میں نکلے کہ وہ خود بہہ پڑے،
یا اسی طرح پیپ نکلے اور وہ خود بہہ پڑے اتنی مقدار میں اگر ہوگا تو اس سے آپ کی وضو ٹوٹ جائے گی، اور اگر نماز کے دوران نکل آئے تو آپ کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گی، آپ کو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خون تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے لیکن ہم اس کو صاف کرتے رہتے ہیں، زخم سے خاص طور پر، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر آپ اس کو صاف نہ کرتے کیا وہ اتنی مقدار میں تھا کہ وہ خود نکل کر بہہ سکتا تھا یا نہیں۔ اگر اتنی مقدار میں تھا کہ اگر آپ اس کو صاف نہ کرتے بہہ جاتا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گی، لیکن بہت معمولی مقدار میں تھا، آپ نے اس کو صاف کر دے دوبارہ نکلا ہی نہیں تو اس سے آپ کی وضو نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح وہ خون جس سے وضو ٹوٹتی وہ ناپاک بھی ہے، اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اس کو دھونے پڑیں گے، لیکن اگر خون اتنی کم مقدار میں نکلا ہے کہ جس سے وضو نہیں ٹوٹ رہی ہے تو پھر وہ ناپاک بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر خون سے وضو ٹوٹ رہی اتنی مقدار میں نکلا جس سے وضو ٹوٹ جائے گی تو وہ خون ناپاک ہے، اور اگر اتنی کم مقدار میں ہے کہ جس سے وضو نہیں ٹوٹے گی تو وہ ناپاک بھی نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے، غسل کے بعد بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ جی ہاں، اگر آپ نے مکمل طور پر غسل کیا ہے، تمام اعضاء کو دھلا ہے، کلی اور ناک وغیرہ میں پانی بھی ڈالا ہے، یعنی پورا جو جنابت سے پاک ہونے کا جو غسل کرتے اسی طرح آپ نے اچھی طرح غسل کیا ہے، تو پھر آپ بغیر وضو کیے ہوئے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے غسل کر لیا تو اس کے ضمن میں آپ کی وضو بھی ہو گئی، الگ سے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ مستحب طریقہ یہی ہے غسل کا کہ پہلے وضو کرے پھر اس کے بعد غسل کرے، لیکن اگر صرف آپ نے غسل کیا ہے وضو نہیں کیا ہے لیکن کلی اور ناک میں پانی ڈال لیا ہے تو پھر آپ کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات میں خواب تو نظر آ جاتا ہے لیکن جب ہم اٹھ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے کپڑوں پر کوئی تری نہیں ہوتی، کوئی منی کا اثر نہیں ہوتا، ہمارے کپڑے بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں، تو اب کیا غسل فرض ہو جائے گا؟ نہیں جی نہیں۔ اگر رات میں صرف یہ احساس ہوا کہ انزال ہو گیا یا یہ کہ صرف خواب نظر آیا اور کپڑوں پر کوئی تری وغیرہ نہیں ہے تو پھر غسل واجب نہیں ہوا، آپ کو وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پر غسل فرض نہیں ہوا۔ ہاں لیکن اگر آپ کو رات میں خواب آیا اور آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے دیکھا کہ منی خارج ہو گئی، کپڑے بھیگ گئے، اور پھر جب صبح دیکھ رہے ہیں تو وہ بالکل خشک ہو گئی اور پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کپڑوں پر منی لگی ہے نہیں، تو اب آپ پر غسل ہوگا۔ اب یہ سمجھا جائے گا کہ منی اتنی باریک تھی جو خشک ہونے کے بعد نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ جب آپ رات میں اٹھے تھے تو منی یقیناً نکلی تھی، تو آپ پر غسل اسی وقت فرض ہو گیا تھا، اگرچہ بعد میں نظر آئے یا نہ آئے۔ لیکن اگر رات میں آپ کو صرف خواب یاد ہے، منی کا نکلنا یاد نہیں ہے، منی نہیں نکلی اور صبح میں کوئی نشان بھی نہیں ہے، تو اب آپ پر غسل فرض نہیں ہوا۔ اسی طرح آپ بھی ڈسکرپشن اور اسکرین پر دیے گئے نمبر پر مسائل معلوم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر ضرور جائیے، اور لائک اور کمنٹ اور شیئر بھی کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔